طرف النینو کا خطرہ اور دوسری طرف پاکستان کو بھارت کی جانب سے آبی دہشت گردی کا سامنا، کیا ایک سال کے بعد پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے آخر کار جوابی کارروائی کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اور کیا پاکستان اور چین مل کر اس معاہدے پر عمل درآمد یقینی بنائیں گے؟ اس کے علاوہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکوف دوحہ میں موجود ہیں اور اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ فی الحال کوئی بھی ملاقات کیجول نہیں ہے۔ انہی حالات کا جائزہ لیں گے۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم۔ حبیب صاحب، آج ہمارا اہم ٹاپک جو پرائیورٹی پہ ہے وہ پاکستان اور بھارت ہے، اور ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان جو بار بار ایکسپریس کرتا ہے جی ہم امن کے دائی ہیں اور ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم احترام کرنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا، لیکن بھارت نے مجبور کر دیا ہے۔ ایک سال ہو گیا۔ ساتھ ہی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ النینو کا ایفیکٹ واضح ہوتا جا رہا ہے پورے جنوبی ایشیا پہ، جس میں کیا ہوتا ہے کہ گرم موسم ہو جاتا ہے اور پانی کی قلت ہوتی ہے، بارشیں بھی کم ہوتی ہیں۔ اب اس کے ساتھ بھارت نے ہمارا پانی بھی روکا ہوا، ایک سال ہونے کو آیا، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی عملی قدم ہم اٹھا لیں گے؟ اچھا، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں ہم کسی قومیت کا خود کو ثابت کر کے بات نہ کریں، بلکہ آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا چاہیں۔ ظاہر ہے دیکھنے کی کوشش کریں، ظاہر ہے ہم دونوں پاکستانی ہیں اور لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہم دونوں جرنلسٹ بھی ہیں، تو لہٰذا ہم اس کو آبجیکٹیولی واقعے کو دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ کون غلط کر رہا ہے یا یہ کہیں، تو پھر آبجیکٹیولی دیکھنے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو پاکستان کے اوپر جو دہشت گردی کے الزامات بھارت نے لگانا شروع کیے وہ کوئی نئے نہیں ہیں، مسلسل لگائے چلے جا رہے ہیں، اور جب سے مودی جی وہاں پر اقتدار میں آئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیاست کی بقا ہی اس میں ہے کہ وہ پاکستان کو نشانہ بنا کے رکھے، اور پاکستان کو نشانہ بنا کر ہی وہ بنگال سے لے کر یو پی تک وہ الیکشن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ کہ گجرات میں بھی۔ جب 26 اپریل کا واقعہ 2025 کا وہاں پر پہلگام میں ہوا تو ایک دفعہ حسب معمول یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں تھی جس کو پاکستان ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یا دنیا ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ یہ ایسا فوری طور پر جب انہوں نے الزام لگایا پاکستان کے اوپر تو پاکستان نے بڑا ریئلسٹکلی کہا کہ جناب اگر آپ کو یہ لگتا ہے ایسے کیا تو بتائیں، تحقیقات کر لیتے ہیں، مشترکہ تحقیقات کر لیتے ہیں۔ آج کی تاریخ تک وہ ثبوت کہیں نہیں۔ اس کے بعد آگے آ جاؤ، جب آپ آگے آتے ہیں تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ساتھ آپریشن سندور اور ساتھ ہی کہا جی ہم ہولڈ ان ابینس کر رہے ہیں آئی ڈبلیو ٹی کو، انڈس واٹر ٹریٹی، بالکل ٹھیک۔ اب یہ وہ معاہدہ ہے جو 50 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، اور یہ 1965 1971 کی وارز اور کارگل وار کو سروائیو کر گیا۔ بالکل جب یہ معاہدہ سروائیو کر چکا ہے اتنا کچھ، تو اس کا مطلب ہے کہ اب اس معاہدے کو یعنی یہ معاہدہ نہ صرف دونوں کے درمیان میں تھا بلکہ یہ نیچرل بھی تھا، کیونکہ اگر یہ ان نیچرل ہوتا، کسی ایک کے مفاد میں زیادہ اور کسی دوسرے کے مفاد میں کم ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہ قائم نہ رہتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں کیا ہوا کہ جو سندھ کا نیٹ ورک ہے، جو سندھ بیسن ہے، اس کے جو 3 مشرقی دریا ادھر دے دیے گئے اور 3 ہمارے پاس مغربی ہمیں مل گئے۔ اب یہ کام چل رہا تھا اور ساری چیزیں ٹھیک ہو رہی تھی۔ اب یہاں پر ہوا کیا ہے کہ دراصل اگین اس کو سیاسی طور پر روکا جا رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ ذرا دیکھیں کہ یہ خالی اس میں سیاسی دباؤ کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اس میں لوگوں کی زندگیاں جڑی ہوئی ہیں۔ 25 کروڑ سے زائد عوام جو ہے وہ ان 3 مغربی دریاؤں کے پانی پہ ریلائی کرتی ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کی زندگیوں کو، یہ بیسیکلی تو آپ دراصل جینوسائیڈ ہے نا، ایک قسم ہے نا، کہ آپ لوگوں کو اس سے بم سے نہ ماریں، کسی کیمیکل ویپن سے نہ ماریں، آپ پانی سے مارنے کی کوشش کریں۔ حبیب صاحب، اسرائیل نے کیا تھا غزہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، پانی اور بجلی ان کی کٹ کر دی تھی، تو آپ اس طرح کے اقدامات کو آپ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کریں؟ تو اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو ایسے میں جس ملک کو اس طرح کی سچویشن کا سامنا ہو کہ اس کا پانی بند ہونے کے امکانات پیدا ہو چکے ہوں، اور پانی سے جڑی کیا چیزیں ہیں، بجلی بھی پیدا ہو رہی ہے، پانی پیا بھی جا رہا ہے، پانی زمین کو ریچارج بھی کر رہا ہے، پانی جو سرفیس واٹر ہے وہ ایگریکلچر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گی اور کسی ملک کی بقا خطرے میں آ جائے گی تو وہ ملک کیا کرے گا؟ اس کے سامنے کیا، یہ چھوڑ دیں کہ یہ انڈیا ہے، یہ پاکستان ہے، تو ہم جس ملک کے ساتھ یہ اقدام میں تصور کیا جائے گا، تو یہ تو یہی ہوگا نا کہ آپ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ اور حبیب صاحب، یہ ایسی بات ہے جیسے یہ کوئی آئیڈیولوجیکل کانفلکٹ نہیں ہے، جو کوئی سبجیکٹیو میٹر نہیں ہے، یہ آبجیکٹیو میٹر ہے، اس میں کوئی بائسنس نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، پھر آپ کا جنگ آپ اس طرف پانی لے جاتے ہیں، تو پانی کو آپ ایک حربے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، کبھی ٹوٹی کھول کے سیلاب لے آئے،
کبھی مطلب آپ گیٹس کھولیں سیلاب لیں اور کبھی گیٹس بند کر کے ڈراؤٹ لیں. تو یہ چیز تو دنیا میں کوئی کاشتکار نہیں برداشت کر سکتا, چاہے جا کے کوئی ایک ملک برداشت کرے گا. تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یعنی آج جب انڈس واٹر ٹریٹی کے موضوع پہ پاکستان کے اندر ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے جس میں سارے لوگوں کو, تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا جاتا ہے, پاکستان کے اندر سے بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو ماہرین ہیں. تو جب یہ ہو رہا ہے تو اس کے نتیجے میں آپ اس کو دیکھیں نا کہ اس میں چیزیں کیا ابھر کے سامنے آ رہی ہیں جب آپ اکٹھے بیٹھتے ہیں. اس میں فوجی بھی شریک ہے, دیٹ از اے سگنل, ریٹائرڈ فوجی ہیں اس میں, وہ بھی موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ اس پانی کی اہمیت جو انڈیا سے گزر کے آ رہا ہے اس کی اسٹریٹجی کی اہمیت کیا ہے. پھر وہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ تباہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ لوگ ہیں جو ڈیٹا پہ کام کرتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ 6,000 لوگ تو صرف پانی کم زیادہ کرنے کی وجہ سے بھارت نے پاکستان میں مار دیے. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پاکستان کے اندر دراصل آج کیا کوشش ہو رہی ہے کہ پاکستان انٹرنیشنلی لوگوں کو ایک ساتھ بٹھا کے بتائے کہ یہ اصل سچویشن کیا ہے. اب اس میں جب چین آتا ہے, اب ڈاکٹر وکٹر گاؤ اب چین کے کوئی ایسا نہیں ہے کہ سرکاری ملازم ہے یا چین کی پالیسی کا وہ اظہار کرتے ہیں, بٹ دنیا انہیں ایسے ہی سمجھتی ہے کہ جب وہ بولتے ہیں تو سمجھیں چین کے اندر کا جو پروسیس ہے, تھنکنگ پروسیس ہے, وہ سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وکٹر گاؤ کہتا ہے کہ یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے یہ 2 فریقی کے بجائے 6 فریقی کیوں نہیں ہو سکتا, یعنی اس میں 3 فریق کیوں نہیں ہو سکتا, کیونکہ چائنا بذات خود ایک ایسا ملک ہے جہاں سے پانی گزر کر نہ صرف پاکستان کے اندر آ رہا ہے بلکہ انڈیا کے اندر بھی آ رہا ہے, اور خاص طور پر اروناچل میں اور اروناچل پردیش میں جو پانی آتا ہے اس دریا پر اب چین کہہ رہا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا پاور پروجیکٹ بھی لگا سکتے ہیں. تو اگر بھارت یہ پاکستان کو دھمکی دے سکتا ہے کہ ہم سرنگ بنائیں گے اور 1.9 ملین ایکڑ فیٹ اس طرف لے جائیں گے, تو یہ سرنگ بنانے کی ٹیکنالوجی اور یہ صلاحیت چائنا کے پاس تو بہت زیادہ ہے. جو پریزیڈنٹ انڈیا سیٹ کر رہا ہے تو چائنا نے یہی کہا ہے کہ ایسا پریزیڈنٹ سیٹ نہ کریں کہ کل کو آپ کے خلاف بھی وہ یوز ہو سکے, کیونکہ یہ انسانیت کے خلاف قدم ہے. بالکل. تو یہ اب ایسا لگتا ہے کہ انڈس واٹر ٹریٹی, اب اس میں جب اگر ڈاکٹر وکٹر گاؤ کی رائے کو اگر ہم دیکھیں تو اگر وہ رائے چین میں پریویل کرتی ہے تو الٹیمیٹلی ہم یہ دیکھیں گے کہ بالکل یعنی پھر ایک معاہدہ ایسا ہو سکتا ہے جس میں پاکستان اور انڈیا بھی ہوں. اب انڈیا کیا چین جیسے فریق کے ساتھ معاہدے میں جانا چاہے گا؟ تو یہ انڈیا کو سمجھانے کی بھی ایک کوشش ہے کہ آپ اور پاکستان مل کے طے کر لیں, اور انڈیا اور ہم مل کے طے کر لیتے ہیں, ورنہ پھر اگر چین بیچ میں آ گیا تو صورتحال مختلف ہو جائے گی. اور اس کا اندیا بھی دیا آج پاکستان کے اسحاق ڈار کی طرف سے بھی آیا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کوئی پریسیڈنٹ سیٹ کریں گے تو پھر یہ 2 ممالک تک نتیجہ اس کا نتائج نہیں رہیں گے بلکہ بہت زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. بالکل بہت زیادہ ایکسپینڈ کریں گے. دیکھیے اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے, جب آپ پاکستان کے اندر جب آپ ہنزا ویلی جس کو کہتے ہیں گلگت بلتستان میں, جب آپ اس سے خنجراب تک جاتے ہیں وچ از چائناز بارڈر, تو آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک ندی ہے, بالکل چھوٹی سی ندی, وہ بہت بڑی نہیں, تو دیٹ از انڈس ریور. انڈس ریور پھر بہت ساری ٹریبیوٹریز سے مل کے بنتا ہے. اس میں کچھ انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے, اس میں کچھ چین سے آ رہی ہیں, اس میں پھر پاکستان کے انٹرنلی جو پہاڑی علاقے ہیں گلیشیئرز پگھلتے ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. تو پھر یہ سارا کام کسی نہ کسی درجے میں ان کے ساتھ انڈیا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ اس میں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ جس پہ دنیا میں لڑائیاں ہو سکتی ہیں, اور پھر پاکستان کسی انتہائی قدم پر مجبور بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہمارے لیے بھی پھر یہ ایک وار آف سروائیول ہو جائے گی نا اگر آپ نے ہمارا پانی بند کر کے ہمیں مجبور کرنا ہے, کیونکہ غذائی قلت ہوگی, ہمارے ایگریکلچر پانی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے سارا کا سارا, واٹر اس کے علاوہ جو پاور پروڈکشن ہے وہ نہیں ہو سکے گی, ہماری پوری اکانومی کولیپس کرے گی. دیکھیں کسی بھی ملک نے یہ جو اپنے ہتھیار ہوتے ہیں یہ سجانے کے لیے نہیں رکھے ہوتے, وہ استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ویسے موقعوں کے لیے ہوتے ہیں. تو جب اس کو ایکٹ آف وار کہا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ اٹس ٹائم فار انڈیا ٹو ری تھنک. دیکھیے جنگ تو کسی کے حق میں نہیں ہے نا, بالکل, لیکن پاکستان کو جب آپ پاکستان ایک ایسے موڈ میں ڈال کے آپ جنگ لڑیں گے, یعنی پاکستان کو ایک ایسے موڈ میں ڈال دیں گے جس میں سروائیول
ایشو ہو جائے گا تو پھر تو کچھ نہیں بچے گا نا. بالکل. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ فائنل وارننگز دی گئی ہے پاکستان کی طرف سے کہ اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں, ہے نا, کیونکہ ایک سال بہت صبر کر جی الٹیمیٹلی یہی ہے نا. جب آپ دیکھیں نا, جب آپ وہاں پر سرنگ بنا رہے ہیں, اس کے بعد پھر مسلسل کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک قطرہ نہیں جانے دینا, یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, تو الٹیمیٹلی پھر پاکستان رسپونڈ تو کرے گا. تو کلیئر ہو جائیں. بالکل. اچھا حبیب صاحب, اب ساتھ میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں امریکہ اور ایران کی طرف سے جو مذاکرات ہونے تھے دوحہ میں, ٹرمپ نے اعلان کیا تھا, تو اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر تو آلریڈی وہاں پہنچے ہوئے ہیں, لیکن ایران کی طرف سے ایک ریسٹرینٹ کی پالیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اسماعیل وقائی کہتے ہیں کہ ہمارا تو ابھی کوئی اسکیجول ہی نہیں ہے ملاقات. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ جب بات کرتے ہیں یا تو وہ ادھوری کرتے ہیں یا انہیں کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں بابا جی کے مجھے لگتا ہے بیفور ٹائم بریک کر دیتے ہیں, بیفور ٹائم وہ بریک کر دیتے. اب جب قطر کی میں سن رہا تھا کہ قطر نے یہ ضرور کہا ہے کہ جناب امریکہ اور ایران کی ملاقات تو نہیں ہونی تھی, ہاں میڈیٹرز کی اور ایران کی, میڈیٹرز کی اور امریکہ کی ضرور ملاقات ہونی. اچھا, پھر سے آمنے سامنے ملاقات نہیں ہے. لیکن اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے تو اب اگر ایران نے کرنا بھی ہو تو وہ عام طور پہ ایسی صورت میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ 1-2 دن ڈیلے کر دیتا ہے. تو ابھی امیجیٹلی تو کوئی ملاقات ان کے درمیان نہیں ہو رہی. لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ابھی آپ کو آئندہ ملاقات سے پہلے کے اگر پچھلے چند دن دیکھیں تو آج ملاقات نہیں ہو رہی, تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کسی درجے میں بہتر ہے, کیونکہ اگر آج ملاقات ہوتی تو اس کے اوپر وہ جنگ بندی کی وائلیشن جو دونوں ملکوں نے کی ہے پچھلے چند دنوں میں وہ غالب آ جاتی. ٹھیک ہے. اور وہ الٹیمیٹلی ایک پولیٹیکل ایکسچینج میں بدل جاتی ہے. تو اگر تو وہ ملاقات تھوڑا سا آگے چلی جاتی ہے اور براہ راست دونوں فریق بیٹھتے ہیں تو پھر یس اس میں آپ کوئی کنسٹرکٹیو چیز کی توقع کر سکتے ہیں. حبیب صاحب, اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایران کی طرف سے مسلسل اسرٹ کیا جا رہا ہے اس بات کو کہ اب نئے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ پارٹ آف ایران سوورینٹی ہے اور ایران کے عوام کا حق ہے, تو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو لیٹ اٹ گو. اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 ہی اہم پوائنٹس تھے اس MOU کے. اس میں ایک چیز تو تھی لبنان سے فوجوں کا انخلاء اور سیز فائر, اور دوسرا ہرمز کا کنٹرول. اب ایک طرف ایران ہرمز کے اوپر کنٹرول کو اسرٹ کر رہا ہے اور دوسری طرف لبنان میں امریکہ کی میڈیشن سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک فریم ورک اگریمنٹ وہ سائن ہو گیا. اب وہ جو فریم ورک اگریمنٹ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ فوجوں کا انخلاء مشروط ہے حزب اللہ کی ڈس آرممنٹ کے ساتھ. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے, تو اسی لیے ایران شاید اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ کی جو آپ نے مشروط کیا, آپ وہاں سے انخلاء نہیں کر رہے فوجوں کا, وائلیشن کر رہے ہیں نا آپ MOU کی, تو پھر اس لیے ایران اس کو ایز اے لیوریج پوائنٹ یوز کر رہا ہے. دیکھیے جو جب اگر تو ایران اس کو وائلیشن کنسیڈر کر رہا ہے تو پھر تو ایران کو اسی طرح جواب دینا چاہیے جس طرح امریکہ کو دیا تھا, پہلے دیا تھا. ٹھیک ہے نا. اگر حزب اللہ پہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران زیادہ رفتار سے نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا کہیں ایسا لگتا ہے کہ پیچھے ہٹ رہا ہے. بالکل. وہ جواب اس طرح نہیں دے رہا حزب اللہ کے معاملات میں جس طرح اس نے امریکہ کے ساتھ بحرین پہ بھی حملہ کیا اور کویت میں بھی حملہ کیا. لیکن مسلسل حملے جاری ہیں. تقریباً 10 کلومیٹر کا ایریا ہے ساؤتھ لبنان کا, کوئی ناٹ اسمال تھنگ کہ آپ پورے بارڈر کے ساتھ 10 کلومیٹر کا ایریا آپ اس کو سیکورٹی زون ڈکلیئر کر دیں. تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور ایران جواب نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ایران اس کا حل سفارتی طور پر ہی چاہتا ہے, سفارتی سطح پر ہی چاہتا ہے. اور سفارتی سطح پر اگر اس کا حل نہیں ہوتا, یعنی فوری طور پر, یعنی آئندہ چند دنوں میں نہیں ہوتا, تو پھر ایران کو بامر مجبوری اس میں آنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی ایک جگہ پر اپنے سپورٹ کو کھوتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی پھر دوسری جگہ پھر حوثی بھی ہیں, پھر ایران میں بھی لوگ ہیں, پھر دنیا کے مختلف ملکوں میں جو شیعہ پاپولیشن ہے جس کو ایران سپورٹ کرتا رہا ہے فار اٹس اون لیوریج, تو وہ بھی پھر خطرے میں پڑ جائے گا نا. تو لہٰذا یہ جو حزب اللہ کا کیس ہے تو بڑا ٹیسٹ ہے ایران کے لیے کہ ایران اس کا جو سلوشن ہے وہ سفارتی طور پہ سیاسی طور پہ کرتا ہے یا پھر اس کا سلوشن جو ہے وہ اسلحے کے ساتھ یعنی جنگ کے ساتھ ہوتا ہے, وچ آئی ڈاؤٹ کہ ایران اس طرف اب ایران بھی اب تھوڑا ڈی ایسکلیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے. اچھا حبیب صاحب, ساتھ ہی اب 4 سے 6 جولائی کو فیونرل سیریمنی ہولڈ کی جا رہی ہے تہران کے اندر, جو خامنہئی کی شہادت کے بعد ابھی تک ان کا بریل نہیں ہوا تھا. تو اب اس کے حوالے سے ایران مختلف ممالک کے ہیڈ آف دی اسٹیٹس کو انوائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہیڈ آف دی اسٹیٹس اینڈ ہیڈ آف دی گورنمنٹس. تو ایسا ہی ایک انویٹیشن مودی تک بھی گیا اور مودی نے چوز کیا ہے, مطلب انڈین میڈیا کے مطابق, کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ دیٹ. وہ بہت ہی لو پولیٹیکل لیول کی پریزنٹیشن وہاں پہ چاہتے ہیں. دیکھیے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ ٹھیک ہے کہ ایران نے ایک جنگ جیت لی, ایک جنگ جیتی ہے, امریکہ کو مجبور کیا ہے,
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم مفادات جو ایران کے ساتھ ہیں وہ اس طرح منسلک نہیں ہیں جس طرح لوگوں کے امریکہ کے ساتھ، امریکہ اور اسرائیل، امریکہ اور کسی درجے میں اسرائیل کے ساتھ. اب یہی سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ بھارت کو بھی درپیش ہے. بھارت کا خیال تھا کہ امریکہ اور ایران جنگ کبھی نہیں ہوگی، اور انہوں نے چابہار میں انویسٹ بھی کیا، اور آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی درجے میں انہوں نے انگیج بھی رکھا ایران کو. لیکن چابہار کے ساتھ وہ اپنی انویسٹمنٹ چھوڑ کے انڈیا نے تو مودی جی تو ایسے سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے کہ پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ کہاں گئے ہیں. آپ دیکھیں اس پوری جنگ میں 28 فروری سے آنورڈ مودی جی کا کوئی بیان، کوئی چیز سامنے نہیں آئی، نہ انہوں نے اس جنگ پہ کوئی تبصرہ کیا، نہ انڈیا کی طرف سے کوئی میننگ فل بات ہوئی. تو لہٰذا اب انہوں نے امریکہ کے مقابلے، یعنی اس کا مطلب تو یہی ہے نا کہ ایران کے مقابلے پہ انہوں نے امریکہ کو ترجیح دی ہے. تو اس وجہ سے وہ ایران کے ساتھ معاملات تو آگے بڑھانے چاہیں گے، لیکن وہ خود جائیں گے تو اس کو ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جائے گی ایران کو کہ ایران کے جو رہبر ہیں ان کو ظالمانہ طریقے سے قتل کیا. ایران بھی تو یہی میسج دے رہا ہے پوری دنیا کو اتنے پراپر طریقے سے، جو وہ فیونرل انہوں نے اتنا عرصہ روکے رکھا. بالکل. تو اس وجہ سے وہ دراصل یہ ایک جو فیونرل ہے یہ میسج ہے امریکہ کے لیے بھی. اب اس میں جب آپ بات کریں، خود حکومت کہہ رہی ہے کہ 1 سے 2 کروڑ لوگوں کی ارینجمنٹ کی جانی ہے وہاں پہ، تو آپ اندازہ تو کر سکتے ہیں نا کہ وہ میسج کس کے لیے. اور انٹرنیشنلی آپ حبیب صاحب سارے لیڈران کو جب بلائیں گے تو سولیڈیرٹی کا میسج جائے گا ایران کے ساتھ. یہ بھی دیکھنا ہے کہ انٹرنیشنلی وہ کون سے لیڈرز ہیں جو آئیں گے. انہوں نے تو اپنے طور پہ بلایا ہے، وہ تو بلا رہے ہیں. دیکھیں جیسے پاکستان نے طے کیا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو پاکستان کے اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے وہ چلے جائیں گے. اچھا، صدر اور وزیر اعظم نہیں جا رہے. اچھا، کیا جائیں گے یا نہیں جائیں گے یہ بھی ابھی اٹ از یٹ ٹو بی سین، لیکن ان کی کنفرمیشن آ گئی. اسی طرح ایک گورنر کی آپ بتا رہی ہیں کہ بھارت سے بہار کے گورنر جائیں گے، لیفٹیننٹ جنرل سہیل عطا حسین. جی، اب وہ چلے جائیں گے. انہوں نے ایک شیعہ مسلم کو چوز کیا اور یہ ہائیسٹ ڈیزگنیشن پر مسلمان. اچھا، تو اس کے علاوہ اور کون؟ اور مطلب آپ دوسرے، ظاہر ہے آپ خلیج سے تو شاید یہ توقع نہ رکھیں کہ وہاں سے لوگ آئیں گے. ہاں، وہاں سے وزیر خارجہ وغیرہ شاید کوئی یا لو لیول کی ریپرزنٹیشن وہاں پہ ہو سکتی ہے. کیا پوٹن آئیں گے؟ کیا شی جن پنگ آئیں گے؟ تو دیکھیے جو میٹر کرتی ہے نا چیزیں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ایران اس کو ایک بنانا تو ڈپلومیٹک ایونٹ چاہ رہا ہے، لیکن وہ ڈپلومیٹک ایونٹ اگر بڑے سطح پر نہیں بنتا تو کم از کم وہ ایک پولیٹیکل ایونٹ اس صورت میں ضرور بنے گا کہ دنیا کو پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سپورٹ آیت اللہ خامنئی یا اس نظام کے لیے موجود ہے. اور جہاں تک آپ مودی جی کی بات کر رہی ہیں، تو مودی جی انٹرنیشنل پالیٹکس میں اب ایک ارریلیونٹ فیکٹر. بالکل، مطلب ایک ملک جو اپنے آپ کو ریجنل پاور سمجھتا تھا وہ اتنے بڑے ایونٹ کے اوپر رسپانس ہی نہیں کر سکتا. میں ان کو زیرو نہیں کہتا، مودی جی زیرو نہیں ہے، بٹ مودی جی ایسا عدد ہے جس کو 1 کہتے ہیں، سب سے چھوٹا عدد. وہ یہ ہے کہ 1 سے کسی بھی چیز کو ضرب دیں وہ اتنی رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ امریکہ اور مودی جی کو آپس میں ملٹی پلائی کرے تو امریکہ ہی جواب آئے گا. ایران کو مودی جی کے ساتھ ملٹی پلائی کرے جواب ایران ہی آئے گا. تو مودی جی اب اس وقت ایز اے فیکٹر نہیں رہے، اور ان کی وجہ سے انڈیا جیسا عظیم الشان ملک بھی پوری دنیا میں اپنی حیثیت کم کر بیٹھے. اور ابھی انڈیا اس چیز کی پلی لے رہا ہے کہ یہ اپنے ٹائز کو سیکیور رکھنے کے لیے، مطلب اپنی اسٹریٹجیکلی ایک ایکشن لیا جا رہا ہے، پالیسی بنائی جا رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی تعلقات بہتر رکھیں اور باقی ریجن میں بھی. اس لیے ہم تھوڑا ایک پالیسی آف ریسٹرینٹ لے کے چل رہے ہیں. چلیں آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں.